لفظ مفرد کی مکمل بحث ہو گئی. آج ہم نے لفظ مرکب کو ڈسکس کرنا ہے. لفظ مرکب کی بحث بالکل چھوٹی سی بحث ہے. مرکب وہی ہے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کرنا مقصود ہو. ٹھیک ہے. اب مرکب کی دو قسمیں ہیں. لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کرنا مقصود ہو وہ مرکب ہوتا ہے. جیسے غلام زیدن کا مطلب ہے زید کا غلام، تو غلام بول کر ذات غلام پر دلالت ہے، زید بول کر ذات زید پر دلالت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا غلام زیدن یہ پورا ایک لفظ ہے، کیونکہ لفظ بمعنی ملفوظ جس کا تلفظ کیا جائے. پوری لائن وہ بھی ایک لفظ ہے، پوری کتاب وہ بھی ایک لفظ ہے، سارے اس کے اجزاء ہیں. تو یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے. لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں. مرکب تام، یہ تام یہ تمہ یعنی تا میم میم تمام مکمل تام، یہ میم مشدد ہے. اور مرکب غیر تام، مرکب تام اور مرکب غیر تام. اچھا، مرکب تام وہ ہے کہ ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست ہو. چلیں ادھر لکھ لیتا ہوں پھر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ما یصح، یہ ہے صح یصح، ما یصح السکوت علیہ، یعنی مرکب تام وہ مرکب ہے کہ صحیح ہو سکوت خاموشی علیہ جس مرکب پر. یعنی آپ نے بات کی ہے اور وہ بات کر کے وہاں پہ آپ کا سکوت درست ہو، تو سکوت یعنی خاموش ہو جائیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات مکمل ہو گئی ہے، تبھی تو آپ خاموش ہوئے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہے جس پر سکوت درست ہی نہیں ہے تو وہ مرکب تام نہیں ہوگا. ما یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت درست ہو. ٹھیک ہے. اچھا، سکوت درست ہو، ساتھ ساتھ اس چیز کو ایڈ کریں کہ مخاطب کو مکمل فائدہ مل جائے. جو مخاطب ہے اس کو فائدہ تامہ مل جائے. یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما یفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، ما یفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، کہ جو مخاطب کو آڈینس کو مکمل فائدہ دے دے. اب مکمل فائدے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تھوڑا سا دیسی انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بھی صرف و نحو کی ٹاپک ہے. مکمل فائدے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں غلام زیدن، جو عام طور پہ ہم مثال لے کر آتے ہیں. غلام زیدن، زید، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ زید کا غلام. اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے زید کا غلام ہے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے زید کا غلام. تو جب آپ کسی کے پاس آ کے کہتے ہیں زید کا غلام، چلیں غلام کو چھوڑ دیں، یہ مثال پرانی ہو گئی ہے. آپ آ کے کہتے ہیں زید کی کتاب، اور آپ چپ ہو جاتے ہیں، تو جو آڈینس ہے وہ انتظار کرے گی کہ شاید آپ آگے کچھ کہنا چاہیں. شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زید کی کتاب کہاں ہے، یا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید کی کتاب گم گئی ہے، یا شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید کی کتاب مجھے چاہیے. کوئی بات تو مکمل کرے نا. تو آپ نے بات مکمل ہی نہیں کی، آڈینس آپ کا ویٹ کر رہی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کتاب زیدن، زید کی کتاب، تو اس پر سکوت، چپ ہونا درست ہی نہیں ہے آپ کا، کیونکہ یہ جملہ ہی انکمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل نہیں ہوا. دیکھیں فائدہ تامہ مکمل. ہاں، مخاطب کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے کتاب بولا ہے، آپ نے زید بولا ہے، لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کم از کم یہ تو کہیں نا زید کی کتاب کہاں ہے، یا کچھ نہ کچھ تو بولے نا. آپ نے تو آگے ہے بھی نہیں لگایا، کیونکہ کتاب زیدن کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ زید کی کتاب ہے. فقط کتاب زیدن کہنے سے تو اگلے بندے کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ زید کے پاس کوئی کتاب ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ہے بھی نہیں لگا. آگے ہے لگ جاتا تو چلے آڈینس کو اتنا پتا چل جاتا، مخاطب جو ہے آپ کے، کہ چلے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید کے پاس ایک کتاب ہے.
چلے کچھ نہ کچھ نے پتہ چل جائے گا، لیکن نہیں، فائدہ تامہ نہیں ہوا۔ تیسرا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جس پر سکوت درست ہو۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ زید کا ایک غلام ہے، زید کے پاس ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، زید کے پاس پیسے ہیں، وہ ہیں لگ جائے تو وہ مرکب تام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ضروری نہیں کہ ہے لگے تو ہی مرکب تام ہے، نہیں، فعل ماضی ہے، زید نے بکر کو مارا، وہ بھی مرکب تام ہے، کیونکہ بات کا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ تیسری چیز، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ فائدہ تامہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دو باتیں ہیں۔ اگر فائدہ تامہ ہوا تو پھر دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو خبر ہوگی، آپ کو کس کا فائدہ ہوا ہے، یا تو خبر کا فائدہ ہوگا یا طلب کا فائدہ ہوگا۔ بھئی فائدہ تامہ کا مطلب کیا ہے؟ یا خبر یا طلب۔ فائدہ تامہ، مکمل فائدے کا یہ مطلب ہے کہ اگلے کی بات سن کر آپ کو کسی خبر، کسی بات کا پتہ لگ گیا، پراپر کسی بات کا پتہ لگ گیا، وہ ہے خبر، نیوز، آپ کو کوئی نیوز مل گئی ہے، یا آپ کو اس سے طلب کا پتہ چلے۔ دیکھیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کا کیا نام ہے، تو یہ مرکب تام ہے، آپ کو گلے کی پوری بات سمجھ لگی ہے، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے، تو خبر پائی جا رہی ہے کہ طلب پائی جا رہی ہے؟ طلب پائی جا رہی ہے، وہ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے طلب معلوم ہوئی ہے کہ مطالبہ، ایک ڈیمانڈ کا آپ کو پتہ چلا ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم میں فلاں کا دوست ہوں، تو اس نے آپ کو ایک پوری پراپر خبر دی ہے۔ تو اگر آپ کنفیوز رہتے ہیں کہ جس پر سکوت درست ہو، مخاطب کو مکمل فائدہ ہو جائے، یہ ہمیں کیسے، کرائیٹیریا کیا ہے؟ تو کرائیٹیریا یہ ہے کہ یا تو آپ کو ایک پراپر نیوز کا پتہ چلے گا یا آپ کو طلب کا پتہ چلے گا۔ وہ آپ کو کہتا ہے پانی لے کر آؤ، تو یہ کیا ہے، خبر ہے یا طلب ہے؟ طلب ہے، وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ پانی لے کر آئیں۔ تو مرکب تام کا کرائیٹیریا یہ ہے، پہچان یہ ہے، یا تو آپ اس جملے سے اخذ کر لیں گے، ڈیرائیو کر لیں گے کہ مجھے ایک بات بتائی گئی ہے، پراپر بات بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یا ویسے ہی اگرچہ آپ سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا لیکن ویسے آپ کو اس میں کوئی مطالبہ سمجھ میں آ رہا ہے، چاہے وہ آپ سے نہ کیا جا رہا ہو، کسی اور سے کیا جا رہا ہو، لیکن طلب ہوگی، اس میں ڈیمانڈ ہوگی۔ جبکہ مرکب غیر تام میں ایسا نہیں ہوتا، مرکب غیر تام میں تو سکوت ہی درست نہیں ہے، جس طرح دیکھیں غلام الزیدین میں، اور آپ کو پتہ ہے جو غلام الزیدین ہے یہ مرکب اضافیہ، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مناطقہ نے یہاں پر کیا کیا۔ مناطقہ یہاں پہ مرکب غیر تام کی، اچھا ایک اور آپ نے بات یاد رکھنی ہے، مرکب تام ہی کو جملہ کہتے ہیں، اسی کو مرکب مفید کہتے ہیں، اور اسی کو کلام کہتے ہیں۔ جملہ، کلام، مرکب مفید، مرکب تام، یہ سب کی یہی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، جس پر سکوت درست ہو اس انداز سے کہ مخاطب کو مکمل طور پر فائدہ ہو جائے، یعنی مخاطب کو کوئی خبر کا علم ہو جائے یا کسی طلب کا علم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں، اگر بات مکمل نہیں ہوئی تو یا تو وہ مرکب ہوگا تقییدی، یہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ دو ادھر لگے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیجئے گا، تقییدی، یا ہوگا غیر تقییدی۔ اچھا میرے خیال میں یہ ڈبل جا جائے گی، تقیید، جی ادھر بھی ڈبل جا جائے گی، تقیید، دو جائیں آ جائیں گی، تقییدی، غیر تقییدی۔ تقیید کس سے ہے؟ قید سے۔ آپ کو یہ تو پتا کہ مرکب کے کم از کم دو جز ہوں گے، کم از کم، جس طرح یہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کتاب اللہ، تو دو جز ہیں، یہ پورا ایک لفظ ہے، اس کے دو جز ہیں، کتاب اور اللہ۔ اچھا دیکھیں، جب آپ نے کہا نا کتاب، تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، عمومیت ہے اس میں، لیکن جب آپ نے نا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اب یہ جو کتاب ہے یہ مقید ہو گئی، آپ نے اس کو مقید کر دیا کہ بھئی اللہ کی کتاب اور کسی کی نہیں۔ تو اس میں کیا ہوا ہے
یہ جزء اول ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جزء اول ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جزء ثانی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، مرکب تقییدی کو ڈیفائن کرنے لگا ہوں۔ مرکب تقییدی میں، اچھا مرکب تقییدی قسم مرکب غیر تام کی ہے۔ مرکب تقییدی میں جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ پہلے جز کے لیے قید ہوتا ہے۔ یہ الفاظ لکھ لیجئے گا، دوسرا جز پہلے کے لیے قید ہوتا ہے۔ اس میں جلالت یہ کتاب کے لیے قید ہے۔ قید کا مطلب یہ ہے قاف یا دال، قید۔ قید کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو کتاب لفظ میں بڑی وسعت تھی، وہ بایولوجی بھی ہو سکتی ہے، فزکس ہو سکتی ہے، کیمسٹری ہو سکتی ہے، میتھمیٹکس ہو سکتی ہے، اسٹرونومی، اسٹرولوجی کی کوئی حدیث کی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی بھی وہ کتاب ہو سکتی ہے، بڑی عمومیت تھی، بڑی وسعت تھی، ٹھیک ہے، وسعت۔ لیکن اس میں جلالت نے آ کر اس کی وسعت کو ختم کر دیا اور گویا کہ اس لفظ کو قید کر دیا، اور وہ اتنی وسعت تھی، اتنے زیادہ اس کے احتمالات تھے، اس نے صرف ایک احتمال کو لے لیا، وہ اللہ کی کتاب، کسی مفسر کی نہیں، محدث کی نہیں، کسی عام آدمی کی نہیں، اللہ کی کتاب۔ لیکن ہم اس کو مرکب غیر تام اس لیے کہہ رہے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ یہ نہیں کہا گیا اللہ کی ایک کتاب ہے یا معاذ اللہ اللہ کی کوئی کتاب نہیں ہے، وہ بات مکمل کی ہی نہیں نہ گئی، اس وجہ سے اس کو مرکب تام کہا ہے۔ تو مرکب غیر تام اس وجہ سے کہا ہے۔ مرکب غیر تام میں کیا ہوتا ہے، جو دوسرا جز ہوتا ہے وہ پہلے جز کے لیے قید ہوتا ہے، پہلے کو مقید کر دیتا ہے، اس کے احتمالات کو ختم کر کے ایک احتمال کو فکس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پہلا جز مضاف ہے، دوسرا جز مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مرکب اضافی ہو جائیں گے۔ ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، یہ مرکب تقییدی کی اگزامپل ہوئی۔ مرکب تقییدی کی ایک اور اگزامپل ہے رجل عالم۔ اس میں بھی جو دوسرا جز ہے وہ پہلے جز کی قید ہے۔ دیکھیں جب آپ نے کہا نا رجل، تو وہ تو کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، رجل فاسق بھی ہو سکتا تھا، رجل عالم بھی ہو سکتا تھا، رجل جاہل بھی ہو سکتا تھا۔ مرد کے میننگ میں تو بہت زیادہ وسعت ہے، کافر ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، پادری ہو سکتا ہے، عالم، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب دوسرا لفظ آیا تو دوسرا لفظ پہلے کے لیے قید بن گیا، یعنی دوسرے لفظ نے پہلے کو مقید کر دیا، اس کے سارے احتمالات کو ختم کر کے ایک احتمال کو جکر لیا کہ اس مرد کی بات ہو رہی ہے جو عالم۔ لیکن یہ پھر وہی بات، یہ مرکب غیر تام ہے، کیونکہ راجل عالم کا یہ مطلب نہیں مرد عالم ہے، نہیں، راجل عالم کا مطلب ہے عالم مرد، بس، تو بات ہی انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب توصیفی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ مرکب اضافی اور توصیفی یہ دونوں مرکب تقییدی ہیں، اور مرکب تقییدی مرکب غیر تام کی قسم ہے۔ غیر تقییدی یہ بھی مرکب تام ہوگا، اس کی مثال عام طور پہ دی جاتی ہے فی الداری، جار مجرور۔ ظاہر ہے یہ جو جار مجرور ہے فی الداری ہے تو یہ بھی مرکب، کیونکہ اس میں بھی دو لفظ آگے، فی اور الدار، جس کا مطلب ہے گھر میں، اور آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے میں، اس کا مطلب ہے گھر، تو یہ پورا ایک لفظ ہے، اس کے دو جز ہیں فی اور دار، اور دونوں کے اپنا اپنا معنی ہے، دلالت بھی ہو رہی ہے، دلالت کرنا مقصود بھی ہے۔ لیکن یہ جو دار ہے یہ فی کے لیے قید نہیں بن رہا۔ ہم نے مرکب تقییدی کی تعریف پڑھی تھی کہ دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید بنے، یعنی دوسرا جز پہلے جز کو مقید کر لے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پہلی لائن مشکل لگ رہی ہے تو دوسری لائن لے لیں کہ دوسرا جز پہلے جز کو مقید کر لے، دوسرا جز پہلے جز کے بقیہ احتمالات کو ختم کر کے ایک کو لے لے۔ ادھر ایسا نہیں ہے، کیونکہ دار فی کو مقید نہیں کر رہا، کیونکہ فی ہے ادات، جس کو ہم حرف کہتے ہیں، یہاں پہ ادات کہتے ہیں۔ فی ہے حرف، ادات،
اور حرف کو مقید نہیں کیا جاتا، جو مقید کیا جاتا ہے وہ عام طور پہ اسم کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مرکب غیر تقییدی ہے، تو ان کو بس آپ نے یہ سرسری طور پہ یاد رکھنا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا لفظ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب غیر تام۔ مرکب غیر تام کی دو قسمیں ہیں، تقییدی، غیر تقییدی۔ تقییدی کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، اضافی، توصیفی، اور بھی ہیں، مشہور یہی ہیں۔ اور غیر تقییدی کی ایک ہی قسم ہم ادھر لے کر آئے ہیں، جار مجرور، اگرچہ اور بھی ہیں لیکن ابھی اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ یہاں پر آتے ہیں دوبارہ مرکب تام پر، یہ ساری بحث ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ نصاب المنطق کو آپ ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا، مطالعہ کر لیجئے گا، وہاں یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ مرکب تام میں ہم نے کہا سکوت درست ہو، مکمل فائدہ ہو۔ مکمل فائدہ کا یہ مطلب ہے کہ یا خبر ہو یا طلب ہو۔ اگر خبر ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، اور اگر طلب ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ تو یہ جملہ خبریہ اور انشائیہ در حقیقت مرکب تام ہی کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید ہی کی دو قسمیں ہیں، جملے ہی کی دو قسمیں ہیں، کلام ہی کی دو قسمیں ہیں۔ بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ چاروں کی تعریف یہی ہے، مرکب تام، مرکب مفید، جملہ اور کلام۔ تو جملے کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی باقاعدہ جو تعریف کی جاتی ہے وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ وہ کہ جس میں طلب معلوم ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ معلوم ہوتی ہے، جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو پہلے بھی لیکچرز میں ایکسپلین کیا گیا ہے، کل ایک اس کی آخری وضاحت کی جائے گی۔ جملہ خبریہ سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھے، انشائیہ سچ جھوٹ کا احتمال نہ رکھے۔ میں کہتا ہوں پانی لے کر آؤ، آپ اس پر کیا مجھے سچا یا جھوٹا کہیں گے؟ دیکھیں اگر جملہ سچا ہے تو آپ بولنے والا بھی سچا، جملہ جھوٹا ہے تو بولنے والا بھی جھوٹا۔ میں کہتا ہوں آپ کا کیا نام ہے، تو یہ جو جملہ ہے آپ کا کیا نام ہے، آپ اس جملے کی بنیاد پر مجھے کیا سچا یا جھوٹا کہیں گے؟ کیونکہ یہ جملہ احتمال ہی نہیں رکھتا سچ اور جھوٹ کا۔ تو سچ اور جھوٹ کی وضاحت مزید اگلے لیکچر میں